چھوڑ دوں ہے در کی تو بچتا کیا ہے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی رحیم اللہ کی کتابوں پر تبصرہ بزبان ینگ اسکالر سید احمد حسین نقوی، ہر ہفتے کی شام 7 بجے نینوا یوٹیوب چینل پر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تمام سامعین گرامی، ناظرین گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید احمد حسین نینوا ٹی وی ایچ ڈی کی جانب سے آپ کی خدمت میں خدمات ضمیر پروگرام پیش کرتا آ رہا ہوں، جس میں ہم سید ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ کی بیش قیمت و نایاب کتابوں جن میں علم کے موتی سمائے ہوئے ہیں پر تبصرہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج جس کتاب کے بارے میں آپ کو سماعت اور بصارت آپ کی روشن کروں گا، وہ کتاب مولا علی علیہ السلام کی دوسری شہزادی بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ حیات طیبہ جناب ام کلثوم بنت علی علیہ السلام۔ اس کتاب میں جو آپ کو نکات مل جائیں گے اس میں آپ کا مختصر تعارف ہے۔ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سیرت نگاری بڑی مشکل تھی۔ خود علامہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میں نے کئی کتابیں پڑھیں مگر اس میں مناظرے کے موضوعات زیادہ تھے۔ آپ کے جو نکاح کے بارے میں جو روایات ہیں اور اس میں جو ہے وہ لوگوں نے جو تحقیق کی ہے تو اس کے بارے میں بہت سارا مواد مل جائے گا، مگر آپ کی سیرت نگاری جو ہے وہ اس پر بہت کم لوگوں نے قلم اٹھایا، لہذا اس پر قلم اٹھانا بہت ضروری تھا، جو کہ ڈاکٹر مرحوم ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ علیہ نے یہ کام کرنے کی بہت اچھی کوشش کی۔ تو اس میں آپ کا مختصر تعارف جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 102 پر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہ، آپ کو زینب صغریٰ بھی کہتے ہیں، آپ کے نام صفیہ، فاطمہ اور رقیہ بھی ہیں، کنیت ام القاسم بھی ہے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی چوتھی اولاد ہیں، یعنی جناب مولا حسن، مولا حسین، بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور پھر جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، چوتھی اولاد ہیں۔ آپ کی شادی حضرت عون بن جعفر طیار سے ہوئی۔ تو آپ کے نکاح کے بارے میں آگے طوالت ہے، اور حالانکہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کتاب کو مناظرے کی کتاب نہیں بنانا چاہتا اور ان باتوں پر بحث نہیں کرنا چاہتا جن باتوں کے لیے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، مگر بہرحال تھوڑا سا ذکر تو جو کچھ کنٹروورشل روایات ہیں ان کے بارے میں کیا گیا ہے۔ تو آپ علی علیہ السلام کی چوتھی اولاد ہیں اور آپ کی شادی حضرت عون بن جعفر طیار سے ہوئی۔ ان کو عون محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عون بن جعفر خلق و خلق میں مجھ سے شباہت رکھتا ہے۔ حضرت عون بن جعفر کربلا میں شہید ہوئے بحوالہ طبقات ابن سعد۔ ضمیر اختر نقوی صاحب کا مطالعہ محدود نہیں تھا، جو ان کے مطالعے کو محدود سمجھتا تھا اس کا مطالعہ اور اس کا جو ہے وہ اس کی فکر جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ محدود تھی۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے 4 فرزند تھے، حضرت عبداللہ، زاہد، قاسم، ساور اور مصور۔ قاسم کی شادی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی سے ہوئی اور وہ کربلا میں شہید ہوئے۔ مورخین نے بی بی ام کلثوم کو بیوہ اور لا ولد لکھ کر ظلم کیا ہے، یہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے ریویل کیا کہ کچھ محدثین، کچھ مقررین اور کچھ ذاکرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ بی بی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ کی طرف سے قربانی مولا عباس کی۔ مولا عباس بے شک آپ کے بڑے پیارے بھائی تھے اور آپ کی بڑی نسبت تھی، اور بے شک مولا عباس تو ہر بہن کے جو ہے وہ سہارے تھے،
اور جب تک وہ نہیں گئے پردے پر سوال نہیں آیا بیویوں کی. مگر بی بی جو ہے وہ لاولد نہیں تھیں، ان کے بچے تھے موجود. اچھا، جن کی شان میں اب یہ ضمیر اختر نقوی کہتے ہیں کہ جن کی شان میں سورہ کوثر ہو وہ لاولد نہیں ہو سکتی. حضرت ام کلثوم کی نسل عبداللہ بن مسور بن عون بن جعفر طیار سے چلی. قاسم کی اولاد میں ایک صاحبزادی فاطمہ ام عبداللہ سے بھی نسل باقی رہی. ام عبداللہ کی بیٹی ربابہ تھیں. حوالہ بے حوالہ بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے مقررین اور ناقدین ان کے بارے میں تنقید کرتے ہوئے بے حوالہ بات کرتے ہیں، یہ بے حوالہ بات نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں حوالہ بلاغت النساء تالیف احمد بن ابی طاہر طبع مصر. یہ مصری کتابیں پڑھنا جانتے تھے، خالی اردو کتابیں پڑھ کر جو ہے وہ تنقید کرنے نہیں آ گئے تھے. بہرحال پھر اہم موضوعات اس کتاب میں آپ کو مل جائیں گے کہ جو کہ بہت نایاب ہیں. جیسے کہ لوگوں کو سوال اٹھتا ہے کہ رسم عزاداری کی بنیاد بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے. اس بارے میں اہل سنت کے ایک جو ہے وہ مفسر جنہوں نے روضۃ الشہداء کتاب لکھی تھی اور تفسیر حسینی لکھی تھی، جس روضۃ الشہداء کا ترجمہ جو ہے وہ اہل سنت کے ادارے سے ہو چکا ہے، وہ مقتل ہے، اور اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. اور احترام سادات پر لکھی جانے والی مفتی غلام رسول نقشبندی اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ ان پر سلامتی رکھے. ہمیں ان کے حالات معلوم نہیں ہیں مگر ان کی طبیعت خستہ حال تھی اس دور میں. بہرحال مفتی غلام رسول نقشبندی صاحب نے کتاب جو لکھی ہے حسب نسب، اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یزید سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایک ایسی جگہ دی جائے جہاں حسین کا ماتم برپا کر سکیں. یہ پورا حوالہ یہ ذاکروں کی کہانی نہیں ہے، یہ اہل سنت کے مفسر صاحب تفسیر حسینی صاحب روضۃ الشہداء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کو مفتی غلام رسول نقشبندی نے بھی حسب نسب کتاب میں لکھا ہے، اور ضمیر اختر نقوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جس کتاب کا نام ہے بی بی ام کلثوم. تو یہ آپ کو واقعہ آپ کو 322 صفحہ نمبر 322 پہ مل جائے گا. پھر آپ کو بی بی ام کلثوم کا موقف مل جائے گا یزید کے بارے میں کہ آپ نے جب یہ یزید نے کہا کہ آپ پر جو بھی مصائب و آلام گزرے ہیں تو اس کے عوض آپ جو تحائف چاہتی ہم دے دیں آپ کو. تو لوگ سمجھے کہ اہل بیت کے دل میں کوئی سافٹ کارنر یزید یا یزیدی فکر کے لیے آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. بی بی ام کلثوم وہ صاف علم ہیں کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت کے دل میں یزید کے لیے کوئی سافٹ کارنر کبھی بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ تجھ میں غیرت کہاں ہے کہ تو نے ہمارے اہل و عیال کو شہید کر دیا اور تو اب ہم سے تحائف کا سوال کرتا ہے. تو یہ اس سے ہم کو موقف ملتا ہے. پھر اس کتاب میں ایک بہت جو ہے وہ آج کل کی جو ایک ہاٹ بحث چل رہی ہے، بحث سادات کون ہیں، اس کے بارے میں حسن اللہ یاری صاحب بہت جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ سادات آیا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، یا پھر بنی ہاشم کو سادات کہا جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ یعنی کہ دیگر گزشتہ آل ابراہیم کو سادات کہا جاتا ہے. اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور سید کوئی اصطلاح نہیں. ان تمام سوالات کے جواب آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے. اور ایک اور حسن اللہ یاری صاحب نے ایک بات کی کہ علماء تشیع میں جناب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے نکاح کے بارے میں ہے کہ بی بی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ خلیفہ ثانی سے ہوا تھا. تو انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے، جبکہ پاکستان کے علماء
اور ذاکرین ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کیا. ایون کہ حسب نسب میں جناب غلام رسول نقشبندی نے یہ تسلیم نہیں کرا. اور دیگر کچھ کتابیں ہیں جس میں کتاب جو ہے وہ اور دیگر کتابیں جس میں اہل سنت کے کئی علماء نے جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کیا. بہرحال اہل تشیع کے جید علماء کا موقف دکھایا ہے جس کے بارے میں کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے آج ٹی وی پر مختلف ملکوں سے. اس جو ہے وہ بات اس ٹاپک پر قلم اٹھایا ہے اور یہ سرخی ڈالی ہے کہ علماء شیعہ کا اس عقد سے انکار. تو اس میں جو ہے وہ آخر میں ان کتب کی فہرست دے دی گئی ہے جو کتب اہل سنت اہل تشیع کے جید علماء نے لکھی تھی. تو سب سے پہلے تاریخ قم حسن بن حسن محمد بن حسن نیشاپوری، اس کتاب میں جناب ابو محمد فضل بن شازان بن خلیل نیشاپوری جو حضرت امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام اور حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور ثقہ صحابی تھے، نے شدت سے عقد ام کلثوم کے افسانے کی تردید فرمائی ہے اور جو ہے انہوں نے لکھا ہے دیگر اپنا قول. تو امام 4 ائمہ کے ثقہ صحابی کا رد موجود ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے وہ فالوورز جو اب جو ہے وہ اس نکاح کو شیعوں کے کھاتے میں بھی ڈال رہے ہیں کہ شیعہ بھی مانتے ہیں. پھر دوسری کتاب کتاب المسائل، یہ کتاب جو ہے وہ 4 صدی میں تحریر ہے. اس میں علامہ جلیل القدر شیخ مفید محمد بن محمد بغدادی المتوفہ 411 ہجری نے اس افسانوی عقد کی شدت سے تردید کی ہے. جو روایات کا اختلاف انہوں نے نقل کیا ہے وہ صفحہ نمبر 66 میں ملاحظہ ہو. شیخ اعلی اللہ مقامہ نے تحریر فرما دیا کہ جو روایت عقد ام کلثوم کے بارے میں نقل کی جاتی ہیں وہ کسی طرح ثابت نہیں ہے، جیسا کہ غلام رسول نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب حسب نسب میں اہل سنت کے سلسلے سے لکھ دیا ہے. پھر تیسری کتاب وہ عدم عقد ام کلثوم درج کرتے ہیں، اس کا نام درج کرتے ہیں علامہ ضمیر اختر نقوی. سرکار، یہ کس کی کتاب ہے؟ سرکار آیت اللہ عظمیٰ مرجع تقلید آقائی سید ابو القاسم خوئی مد ظلہ العالیہ نجف اشرف کے ان کے بھی جلیل القدر استاد سرکار آیت اللہ عظمیٰ علامہ شیخ محمد جواد بلاغی متوفہ 1352 ہجری نجف اشرف کتاب عدم عقد ام کلثوم اسی افسانے کی رد میں تحریر فرمائی. پھر ایک اور کتاب اثرت التاریخ نجف اشرف کے جلیل القدر محقق خبیر سرکار آیت اللہ علامہ سید عبد الرزاق نجفی نے لکھی. تو اس طریقے کی سے یہ مختلف جو ہے وہ کتب جو ہے انہوں نے اس کی فہرست بتائی ہے کہ جو علماء اہل تشیع نے لکھی ہے تقریباً 27 کتابیں. اور پھر اس کے بارے میں اس کی اصلی تحقیق، اس نکاح کی اصلی تحقیق کیا ہے وہ اہل سنت کی جو ہے وہ مستند کتابوں سے ثابت کی ہے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی. بس اسی کے ساتھ اس کتاب کا بھی تبصرہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. میں احمد حسین نینوا ٹی وی ایچ ڈی کی جانب سے آپ سب کو اللہ حافظ کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چھوڑ دوں ہے گھر کی تو بچتا کیا ہے.